الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيحقي رحم اللہ الجمیع. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارا خالق مالک ہے، معبود ہے، جو چاہے کرنے والا ہے، عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے پیارا ہے. اس کے ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں، اس کے کاموں کے جیسے کسی کے کام نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین، داعی الی التوحید بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد آج 22 صفر 1442 ہجری مطابق 9 اکتوبر 2020 عیسوی مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب سے آپ خطبہ جمعہ کو سن رہے ہیں. آج کا موضوع خطبہ جمعہ کا اسلام ہی ہمیشہ غالب رہے گا یا اسلام ہی غالب رہے گا.
مختصر لیکن بڑا مفید خطبہ اسی موضوع سے متعلق ہوا ہے، جس کا خلاصہ سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، حاضرین اور ناظرین، ہم جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ خبر، ہر وہ بات جو اللہ عز و جل نے بیان کی ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ہم اس کی تصدیق کریں، یقین ہو، سچ مانیں۔ دوسری بات، اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس کا حکم چلتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ بات ہے جو قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے، دنیا میں آ گیا، پھیلتا جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میرا، آپ کا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ دین اللہ کا دین، شریعت اسلامیہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیسکس ہیں، فیکٹس ہیں، حقیقتیں ہیں جس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیں، اسلام کہاں ہے؟ میڈیا اسلام کو جو دکھاتا ہے وہ اسلام ہے۔ میڈیا دکھاتا ہے نا اسلام کو، چینلز ہیں، الیکٹرانک میڈیا یا اس کے علاوہ جو بھی میڈیا کی قسمیں ہیں وہ اسلام کو بتاتی ہیں، دس از اسلام، یہ دیکھو اسلام، دیکھو یہ دیکھو اسلام، دیکھو۔ کیا وہ جو دکھایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، وہ اسلام ہے جو اللہ کا دین، سچا دین جس کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں؟ نہیں۔ آپ تھوڑا غور کیجئے، یاد کیجئے، میڈیا میں جو اسلام دکھایا جاتا ہے کون سا ہے وہ؟ اسلام، لوگ قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں، بتائیں گے یہ دیکھیے مسلمان۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا بھائی؟ قبروں پر لوگ سجدہ کر رہے ہیں، ایسے گھوم رہے ہیں، تو اس کو بتا دے گا۔ کرسچینٹی کو بتانے تو چرچ دکھا دے گا، معلوم ہے نا؟ اور اسلام کو بتانا ہے تو قبر پر جو سجدے، پھول چڑھا کر گھوم رہے ہیں وہ بتائے گا، دیکھو یہ مسلمس ہیں، یہ لوگ مسلمس، محمڈینس، نام الگ الگ لیتے ہیں وہ لوگ۔ کیا یہ اسلام ہے؟ اگر آپ پڑھیں قرآن تو آپ کہیں گے کہ یہ اسلام ہے ہی نہیں۔ اسلام نے اس سے تو سب سے زیادہ روکا ہے۔ کیا ہے وہ؟ کس سے روکا اسلام نے؟ شرک، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، طواف صرف بیت اللہ کا کرنا، یہ تعلیمات ہیں اسلام کی۔ اور شرک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے اسلام میں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے شرک سے۔ آپ اس کو دکھا رہے ہو اور کہہ رہے ہو یہ مسلمان ہے۔ یا کیا کرتا ہے میڈیا؟ مسلمانوں کی بعض غلطیاں، فالوورز کی کچھ غلطیاں کر رہے ہیں مسلمان کسی علاقے میں، کسی خطے میں، اس کو دکھاتا ہے، ہوتا ہے دیکھو یہ ہے اسلام۔ نہیں، یہ بھی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے ماننے والے کی غلطی ہے جو یہ غلطی کر رہا ہے اس جگہ پر، کسی کو مار رہا ہے یا کسی کا قتل کر رہا ہے یا شراب پی رہا ہے یا ناچ رہا ہے یا گا رہا ہے، تو یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کا گناہ ہے، یہ غلط فالوور ہے۔ لیکن یہ اسلام نہیں ہے۔
اسلام کہاں ہے؟ اسلام اللہ کی کتاب میں ہے. آپ کو اسلام جاننا ہے؟ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے، آپ کو اسلام معلوم ہوگا. جرمنی کے ایک شاعر نے کہا جو خطبے میں، کلما قرأت القرآن شعرت ان روحی تہتز داخل جسم. میں نے جب اسلام کی اسٹڈی کی، جرمنی کا ایک کیا بولتے ہیں پوئٹ، شاعر کو پوئٹ، جرمنی پوئٹ لکھتا ہے کہ جب میں نے قرآن کو پڑھا، کیا پڑھا وہ؟ قرآن، تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرے اندر روح جو ہے تڑپ رہی ہے، میری روح میرے جسم میں تڑپ رہی ہے، حرکت ہو رہی ہے جب میں نے قرآن کو پڑھا. رشین ادیب، پتہ نہیں ادیب کو کیا بولتے ہیں، رائٹر، رشین رائٹر لکھتا ہے جس کا نام لیو تولستوئی، نام سے کیا لینا آپ، ٹھیک ہے. وہ لکھتا ہے کہ میں نے اسلام کو پڑھا ہے، شریعت ہے اسلامیہ، اور میں جو رزلٹ پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دین پوری دنیا پہ راج کرے گا، پوری دنیا پہ. کیوں؟ ریزن کیا؟ یہ رائٹر رشین لکھتا ہے اس لیے کہ عقل اور حکمت سے بالکل مطابقت ہوتی ہے اس دین کی. عقل اور حکمت سے یہ میچ کرتا ہے، دین میچ کرتی ہے یہ شریعت. اسی لیے میں لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ دین پوری دنیا میں جائے گا، پوری دنیا اس کو قبول کرے گی. اس نے لکھا ہے جو لکھا. کیا معلوم ہوا کہ حقیقی اسلام کتاب و سنت، قرآن میں اسلام ہے، حدیث میں اسلام ہے. قرآن و حدیث کو سمجھ کر جن بزرگ ہستیوں نے، جن کو ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ ہے اسلام. تو اسلام کا مطلب 3 چیزیں ہیں. قرآن میں جو ہے وہ اسلام ہے، حدیثوں میں جو ہے، صحیح حدیثوں میں، صحیح قرآن نہیں کہہ رہے ہیں، صحیح حدیث ہم کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں غلطیاں نہیں ہوئی ہیں. قرآن پورا صحیح ہے، اس میں ایک آیت بھی، ایک حرف بھی یا ایک حرکت بھی فتحہ ضمہ کی غلط نہیں ہے. الیوم ہے، لا الہ الا اللہ ہی ہے، الا اللہ نہیں ہے، لا الہی بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے. حدیثوں میں ضعیف، موضوع، من گھڑت، اتھینٹک یا غلط حدیثیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں صحیح روایت، اتھینٹک حدیثیں جس میں سند اور متن کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے. بہرحال جو ایک سبجیکٹ ہے. تو قرآن میں اسلام ہے ایک، حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں جو ہے وہ سب کیا ہے؟ اسلام ہے. تیسری چیز، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جیسے سمجھا اور عمل کیا وہ کیا ہے؟ اسلام. اب یہ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے، کبھی دنیا سے قیامت آنے تک مٹ نہیں سکتا ہے. جب دبایا جائے گا اٹھے گا، جب مٹانے کی کوشش کی جائے گی پھیلتا جائے گا، جب روکنے کی کوشش کی جائے گی چلتا رہے گا. نیور. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پر، اپنے حکم پر غالب ہونے والا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اس لیے اسلام نہیں مٹے گا. کس لیے؟ یہ آیت ابھی جو آپ نے سنی، کیا ہے بھئی آیت میں؟ اس آیت میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی دین کو مٹا دیں. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور اسلام نور ہے، روشنی ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتا ہے. روشنی کیا کرتی ہے؟ نور کہا اللہ نے اسلام.
ہمارا مسئلہ کچھ اور ہی ہے. ہم اسلام کو جو لے کر آئے ان کو نور بول بیٹھے. اسلام نور ہے، روشنی ہے بھائی. اندھیرے میں انسان کو روشنی، شرک اور کفر کی ضلالتوں، شرک اور کفر کے اندھیرے سے، ڈارکنیس سے نکال کر توحید اور اللہ کی عبادت کا راستہ دکھانے والا یہ دین، انسان کو انسان بنانے والا دین، اخلاق سکھانے والا دین، کیریکٹر سکھانے والا دین، تہذیب و تمدن، ثقافت سکھانے والا دین، ماں باپ کے حقوق بتانے والا دین، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی تربیت کا طریقہ سکھانے والا دین، رشتہ داروں پڑوسیوں کے حقوق سکھانے والا دین، جانوروں پر رحم کرنا سکھانے والا دین، عورتوں کے حقوق جس کو بہت بولتے ہیں، بہت کہتے ہیں، بتانے والا یہ دین، ظالموں کو ڈرانے والا یہ دین، دہشت گردی کو، ٹیررزم کو مٹانے والا یہ دین، عدل و انصاف، جسٹس کو قائم کرنے والا یہ دین، ہر ایک کو اس کا حق دینے والا یہ دین، ہر ایک کو اس کا حق دینے والا دین، چاہے وہ بادشاہ ہو یا عام ہو، عوام ہو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بڑے ہوں یا بچے ہوں، جانور ہوں یا پرندے ہوں، شجر ہو یا حجر ہو، حالانکہ شجر حجر سب کے حقوق، ہر ایک کو اس کا حق دینے والا یہ دین. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے. عدل یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا، یہ ہے دین. اس دین کو چاہتے ہیں، اس نور کو، اللہ کہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی زبانوں سے بدنام کرتے ہوئے، الزام لگا کر یا برا بھلا بول کر، شر بیانی کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ یہ نور اسلام مٹ جائے، اسلام کی روشنی بجھ جائے. نو، نیور. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کرنے والا ہے، مطلب اسلام ہمیشہ رہے گا، اسلام پورا ہونے والا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہ ہو. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم یحشرون. اس اسلام کو بٹانے کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، معلوم یا نہیں معلوم؟ بعض مسلمان جو کمزور ایمان والے ہیں، منافق، ان کو خریدا بھی جاتا ہے، بکتے ہیں، جو ایمان بیچتے ہیں. تو لوگ کافر چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اسلام مٹ جائے، پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے لیے، ایک دو نہیں، ملائی، لاکھوں کروڑوں روپے. اللہ تعالیٰ فرمائے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، اللہ کے راستے سے روکیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا، کرتے رہیں خرچ. یہ چیز ان کے لیے باعث حسرت، شرمندگی، ندامت بنے گی قیامت کے دن دنیا ہی میں. ثم یغلبون، پھر وہ غالب کر دیے جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، وہ اسلام ان پر غالب ہوگا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم میں گھسیٹے جائیں گے. تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ کی حدیث، لب لباب آج کے خطبے کا. تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سنیے، ایمان کو تازہ کیجئے، عقیدے کو مضبوط کیجئے، یہ اسلام ہمیشہ غالب ہی رہے گا، مغلوب نہیں ہو سکتا ہے، ہمیشہ غالب رہے گا. یہ دین دنیا کے گھر گھر جائے گا، خطہ خطہ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں جہاں رات اور دن پہنچے وہاں وہاں یہ دین پہنچنے والا ہے، ضرور پہنچنے والا ہے. جہاں جہاں رات ہو، جہاں جہاں دن ہو، وہاں وہاں ضرور بضرور پکا یہ دین جائے گا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا کہ جہاں اسلام نہ پہنچا دے. کوئی گھر نہیں بچے گا دنیا کا جہاں اسلام نہ پہنچے.
یا تو عزت کے ساتھ یا تو ذلت کے ساتھ. عزت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ. خود حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. عزت کے ساتھ مطلب اسلام کو عزت دے کر اللہ تعالیٰ گھر گھر یہ دین پہنچا دے گا، یا کافروں کو ذلیل کر کے اللہ گھر گھر یہ دین پہنچا دے گا. اس حدیث کو امام احمد، امام طبرانی، امام بیہقی، تینوں شیوخ نے، اماموں نے، محدثین نے اپنی حدیثوں کی زینت بنائی. غور کیجئے اس حدیث رسول پر کیا فرماتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات، رات اور دن جہاں جہاں، کہاں کہاں رات ہوتی ہے؟ ہر جگہ ہوتی ہے بھائی. گاؤں میں بھی رات ہوتی ہے، جہاں 3-4 گھر بھی ہوں کسی علاقے میں. سمندر کے پاس کوئی چھوٹی سی بستی ہے جہاں 4-5 جو ہے وہ لوگ رہتے، گھر والے رہتے ہیں. چھوٹا سا علاقہ، میپ میں بھی نظر نہ آتا ہو. رات ہوتی ہے وہاں بھی، دن بھی ہوتا ہے. جہاں جہاں رات ہو، جہاں جہاں دن ہو، رات اور دن جہاں بھی ہیں وہاں اسلام ہوگا. کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ. آج ہم نے اکیڈمک جو صبح کلاسز ہو رہی ہیں، جمعہ کے دن میں نے بتایا تھا 10 سے 11:30 بجے تک، اس میں بتایا ہم نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے نا، اس کلمے کا مطلب ایک یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ہمیں یقین ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے، جن کو ہم رسول اللہ مانتے ہیں. ایک مطلب یہ بھی ہے، اس کے 3-4 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر خبر پر ہمیں یقین ہو، جو سچی خبریں ہیں. یہ ہوگا، دجال آئے گا، اعمال تولے جائیں گے، قبر میں سوالات ہوں گے، قبر کشادہ ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اعمال نامے پیر جمعرات کو پہنچائے جاتے ہیں. معراج ہوئی، جنت جہنم دیکھی آپ نے؟ جی ہاں دیکھی آپ نے. ہر خبر پر یقین. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد فلسطین کے پاس پکڑ کے مار دیں گے. جی ہاں مار دیں گے. جتنی باتیں صحیح حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، ہمیں یقین ہے، ایمان ہے ہمیں، کیونکہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے ان کو سچا نبی مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سچے نبی کی سچی باتوں پر ہمارا یقین کیوں نہ ہو بھائی؟ کیونکہ ہمارے نبی سچے ہیں، صادق الامین. یہ تو مشرکین مکہ نے بھی کہہ دیا تھا، جنہوں نے رسول تو نہیں مانا تھا لیکن سچا اور امانت دار مانا تھا. ہم تو رسول بھی مانتے ہیں، سچے اور امین بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی خبر ہے جہاں جہاں رات ہوگی، دن ہوگا، وہاں وہاں اسلام جائے گا. اس کا مطلب ہر جگہ. ایک اور مزید وضاحت، ولا یترک اللہ، کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑے گا اللہ جہاں جس گھر میں اسلام نہ پہنچے. مطلب گھر گھر اسلام ہوگا. دونوں میں سے ایک راستے سے، یا تو عزت یا تو ذلت. عزت، مسلمانوں کو عزت دے کر اللہ وہاں اسلام پہنچا دے گا. عزت، یا تو کافروں کو ذلیل کر کے اللہ تبارک و تعالی گھر گھر اسلام پہنچا دے گا. معلوم ہوا یہ وحی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں کہتے کوئی بھی بات، خواہش سے نہیں کہتے. جو کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے. آپ علیہ السلام نے یہ بات بھی جو بیان کی نا کہ گھر گھر اسلام جائے گا، جہاں جہاں رات ہو دن ہو ہر گھر اسلام پہنچے گا. عزت یا ذلت کے ساتھ، مسلمانوں اسلام کی عزت کے ساتھ یا کفر کی ذلت کے ساتھ. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وحی ہے. اور اس کو پریکٹیکلی دیکھنا ہو تو دیکھیے کب آیا اسلام، کتنے سال ہو گئے. جب سے اب تک کفار اور مشرکین نے سازشیں، چال، مکر و فریب، الزام، بدنام کرتے ہوئے، غلط دکھاتے ہوئے کوشش کی یا نہیں کی کہ یہ ختم ہو جائے. ہوا. یہ سب کون ہے جو بیٹھے ہوئے ہم لوگ؟ یہ کہاں گئے؟ حیدرآباد. اچھا حیدرآباد میں بھی اسلام ہے. یہ کہاں کے ہیں؟ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں بھی اسلام ہے. بنگلہ دیش، کبیر بھائی ہمارے مسجد کے حارث، بنگلہ دیش، کبیر بھائی بنگلہ دیش میں، یو ایس یو کے میں بھی گیا، ایسٹ ویسٹ میں بھی گیا، نارتھ ساؤتھ، جاپان میں ہے، چائنا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، انگلینڈ میں ہے، فلاں ہے، افریقہ کی کنٹریوں میں، گاؤں میں، بستیوں میں. کوئی عبداللہ محمد ہے، عائشہ فاطمہ، ہر جگہ.
2020 میں ہیں ہم لوگ. آج بھی اسلام ہر جگہ. کتنی کنٹریز ہیں مسلمس, مسلمان کتنی جگہ ہیں دنیا میں. جب سے آیا کہاں سے شروع, کہاں سے ہوا؟ مکہ سے شروع ہوا نا. تو مشرکین مکہ نے ختم کرنے کی کوشش کی ہوا نہیں ہوا. صحابہ کی زندگیوں میں دشمنان اسلام نے اسلام کو مٹانے کی, بدنام کرنے کی کوشش کی, مٹا. تابعین, تبع تابعین, محدثین, ہاں گنتے جائیے. 1442 تو ہجرت سے ہے یہ, اور ہجرت سے پہلے بھی اسلام تھا. 1442 ایئرز اب تک ہو گئے ہجرت کے. کیا اتنے سالوں میں جو ہجرت کی اگر ہم بات لے لیں تو کیا اسلام مٹا؟ کیا مٹانے کی کوششیں ہوئیں؟ سازشیں رچی گئیں؟ مکر و فریب کیا گیا؟ کرتے رہو. حدیث ہے, ہمارا ایمان ہے. تم جتنی کوشش کرو تمہاری کوششیں ضائع ہو جائیں گی. بدنام کرو گے ابھرتا جائے گا. عزت اللہ دے گا اسلام, کیونکہ اللہ حاکم ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. بھائی میں کیا بتاؤں, ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں. میں نے اس سے پہلے کیا, یہ کیا ہے ابھی دن ہے یا رات ہے؟ جلدی بتائیے آپ. ابھی یہ دن ہے یا رات ہے؟ اگر کوئی آ کر آپ کو مسجد میں بیٹھے, بھائی خطبے کا ترجمہ ختم ہو رہا, ذرا ایک منٹ میں حقیقت بتانے آیا ہوں آپ لوگوں, کیا یہ جو دن سمجھ رہے ہیں یہ دن نہیں ہے بھائی, یہ رات ہے. یہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. پیسے اسے سب لے کے آیا, اندھیرا کر دیا اس نے. اس کو 1:05 کو اندھیرا کر دیا, لائٹیں وٹیں لگا دی, وہ کچھ سٹارز وغیرہ کچھ کیا, ڈیکوریٹ اس نے کچھ بھی کیا سب. وہ جیسے ابن بطوطہ مال دیکھے عمارت میں, آپ نہیں دیکھے شاید. ابن بطوطہ مال میں اندر جاؤ تو ایک علاقے میں جاؤ گے تو ایسا لگے گا ارے ہم انڈیا میں آ گئے, سب انڈیا نظر آ رہا ہے. عمارت میں انڈیا کیسے بھائی؟ تھوڑا آگے جاؤ افریقہ نظر آئے گا, تھوڑا آگے جاؤ ایسے ڈیکور کیا, سب بنایا ہے کہ سارے انڈین کلچر آپ کو نظر آئے گا, پاکستانی کلچر نظر آئے گا, وہ افریقن کلچر یا امریکن کلچر نظر آئے گا. وہ چیزیں اس نے ایسی رکھی ہیں, تھوڑی بہت چیزیں. تو بتانے کا مطلب کیا ہے, اگر کوئی ایسے دن کو رات دکھانے کی کوشش کرے اور آپ لوگوں کو لالچ دے یا ایسے دکھائے, کچھ بھی کرتے ہوئے, مان لیں گے آپ؟ اچھا مان لیں گے, چھوڑیے, الگ مسئلہ ہے. مان لیں گے, سوال میں واپس لے رہا ہوں, مجھے پتا ہے آپ نہیں مانیں گے. کیا یہ دن رات میں تبدیل ہو جائے گی؟ یہ رات ہو گئے, آپ کچھ بھی کرو, کچھ بھی دکھاؤ, جتنے چاہے پیسے خرچ کرو, یہ دن ہی ہے, یہ رات تو نہیں ہے. کیسے مان لیں گے؟ حقیقت. تو اسلام سچا دین ہے. آپ اس کو جھوٹا بتانے کی کوشش کر رہے ہو, کبھی ادھر سے لا رہے, کبھی ادھر سے لا رہے, کبھی وہ ایک آدھی چیز بتا رہے. جیسے کیا قرآن میں مثال دے رہا ہوں, آدھی چیز کیسے؟ قرآن میں ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. جاہلوں کو یا غریب لوگوں کو, جو غریب نہیں, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, ارے آپ مسلمان بات کرتے, نماز پڑھتے, اللہ قرآن میں بول رہا نماز پڑھنے نہیں آنا, بلکہ ایسے نشے کی حالت میں آگے ہے آیت. بدنام کرنے کی کوشش کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حدیث سے روایت کر رہے ہیں. ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے حدیث سے روایت نہیں کر رہے. یہ کیا ہے بھائی؟ خلفاء میں سے کسی نے زیادہ حدیث سے روایت نہیں کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حدیث سے روایت کر رہے ہیں. ایک شوشہ چھوڑ دی. کیوں؟ تاکہ کمزور ایمان والوں کا ایمان وہ ہو, خراب ہو جائے. اللہ تعالی جب فرعون آیا, موسیٰ آئے, اللہ نے محدثین کو پیدا کیا, علماء کو پیدا کیا, ہر دور میں پیدا کرتا ہے. جب اسلام پر انگلی اٹھتی ہے, اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس کا زبردست ڈیفنس کرتے ہیں علماء. تو علماء چھوڑے بھائی, وہ تو علماء اسلام ہیں, الحمدللہ, اللہ ان کی عبادت فرمائے. جو ہیں ان کو خیر و عافیت سے رکھے, جو گزر چکے ہیں, کیونکہ قرآن میں بہت سارے علماء چلے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, آمین یا رب. اللہ تعالیٰ انہی میں سے لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے جو اسلام کا دفاع کرتے ہیں. صحیح یا نہیں؟ کتنے واقعات آپ نے سنے ہیں, دیکھے ہیں. انہی میں سے, مسلمان نہیں ہے وہ, نان مسلمز, وہ ڈیفنس کرتے ہیں اسلام کے بارے میں. یہ غلط ہے, یہ آپ جو کیا, کیونکہ دیکھیے انسانیت جو ہے, فطرت غلطی کو ایکسپٹ نہیں کرے گی. بعض آدمی غلط ہوتا ہے لیکن وہ مانتا ہے کہ میں غلط ہوں, اور صحیح کو صحیح بولتا ہے, کیونکہ اس کی فطرت کہتی ہے, اس کی سچائی, اس کی ایمانداری کہتی ہے نہیں یہ صحیح ہے, یہ غلط نہیں ہے. آپ اس کو بدنام کر رہے ہو.
ایسے کتنے واقعات ہم نے سنے. لہٰذا لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود بھی نہ اسلام مٹا ہے نہ ختم ہوا ہے. ہاں کسی خطے سے، کسی علاقے سے، دنیا کے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ میں مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو اس بستی سے، اس سٹی سے، یا اس کنٹری سے، یا اس خطے سے مٹایا گیا. لیکن سرزمین سے اسلام مٹ جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اسلام کی حقیقت لوگوں کو بتانی چاہیے، اور ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین ہے. اس کے محاسن کیا ہیں دین کے؟ دین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، دین تربیت کی تعلیم دیتا ہے، دین دہشت گردی سے روکتا ہے. یہ حقائق، فیکٹس ہیں جو نہیں معلوم، جو قرآن میں، حدیث میں ہیں. لوگوں کو بتانا چاہیے، ان تک اس حقیقت کو پہنچانا چاہیے تاکہ وہ لوگ معلوم کریں اور ان کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے اسلام میں خوبیاں ہیں. اور یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اسلام ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اسی سے کامیابی ہے، اسی سے جنت ہے، اسی سے فائدہ ہے. ایک آخری آیت پڑھ سن لیں آپ، پھر تشریف لے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دشمنان اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ذرا سن لیجئے. ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر کفارۃ المجلس پڑھ کر چلیں گے ہم انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من کان یظن ان لن ينصره اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. کیا آیت ہے اللہ. ترجمہ سن لیجئے اور اس کا مطلب بھی سن لیجئے 2 منٹ میں بس. جو یہ سمجھتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ہرگز مدد نہیں کرے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اور آخرت میں. جو ایسا سمجھتے ہیں تو وہ ایک کام کریں، رسی لیں یا کوئی بھی سبب، رسی سیڑھی، آسمان پر چڑھیں. رسی سیڑھی لیں، آسمان پر چڑھیں، اور یہ جو مدد اللہ کی جانب سے آسمان سے آ رہی ہے اس کو کٹ کر دیں. مدد کو کیا کریں؟ روک دیں. پھر دیکھیں کہ ان کا غصہ ختم ہوگا، ٹھنڈا ہوگا یا نہیں ہوگا. کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے اسلام کو دین بنا کر نازل کیا اور اس کو پھیلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، قرآن اتارا، وحی نازل کی، اللہ مدد کر رہا ہے نا ان کی. اسلام دیکھیے، اسلام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں پھیلا دنیا میں. آپ کو معلوم اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کام نہیں. میں اور آپ حرکت نہیں کر سکتے اللہ کی مدد کے بغیر. کوئی خیر کا کام، کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے اللہ کی. ہم سب محتاج ہیں اللہ کی مدد. تو اللہ کی مدد آتی ہے نبی کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، کہ سازشیں ہو رہی ہیں. کتنے واقعات ہیں بھائی مکہ مدینہ میں. آپ دیکھیے سیرت پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی، ان کو بدنام کرنے کی، ان کی دعوت کو، اسلام کی دعوت کو روکنے کی کتنی جد و جہد کی مشرکین نے، کافرین نے کتنا کچھ کیا، لیکن کچھ بھی نہیں. کیونکہ اللہ کی جب مدد ہوگی تو ختم. جس کے ساتھ ہے اللہ، جس کے ساتھ اللہ ہے، کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ نہیں. تو یہاں اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے آسمان سے ان کے لیے، اور وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہوں گے ہمیشہ کامیاب. تم اس مدد کو روکنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، تم استفہام انکاری ہے، سیڑھی لو، رسی لو، اوپر جاؤ، کٹ، مدد روک دو. جا کے کر سکتے ہیں؟ دیکھو، مدد کو آسمان سے جو اللہ تعالیٰ کی آتی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. مطلب یہ چیز امپاسبل ہے، ناممکن ہے. لہذا تم یہ کام کرنے کی سوچو بھی مت کہ اسلام مٹ جائے، اہل اسلام کے ساتھ اللہ کی جو مدد ہے وہ ختم ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. روکنا ہے تو جا کے اوپر جا کر، اوپر پہنچ ہی نہیں سکتے تو روک کیا سکتے ہو. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اسلام ہمیشہ رہے گا. مسلمان اگر اس پر عمل کریں گے تو مسلمانوں کی عزت ملے گی، کامیاب ہوں گے. نہیں عمل کریں گے، ایک حقیقت کو سن لیں، مسلمان سبب بنیں گے اسلام کو بدنام کرنے میں. مسلمان ذریعہ بنیں گے کہ لوگ اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں.
یا مسلمان اپنی عقیدے کی خرابی، عمل کی خرابی، منہج کی خرابی کی وجہ سے اسلام سے دور ہوتے جائیں گے اور کافروں کو اپنا آئیڈیل مان کر ان کے نقش قدم پر چلتے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو مسلمان ہیں جو اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں ان کو مٹا دے گا، دوسروں کو ایسے مسلمانوں کو لائے گا جو ہے اسلام کی قدر کریں گے۔ اگر ہم نے قدر نہیں کی، اگر اس پر عمل ہم نے نہیں کیا، تو عمل کرنے والے مسلمانوں کو اللہ لائے گا ہم کو مٹا کر۔ بی کیئرفل، یہ رکھیے، یہ حقیقت ہے، یہ بھی قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ اللہ ہم مسلمان بن کر دنیا میں زندگی گزاریں، آمین۔ مسلمان بن کر دنیا میں زندگی گزاریں، ہمارے اخلاق اسلامی ہو، طور طریقہ اسلامی ہو، شادی بیاہ اسلامی ہو، تجارت اسلامی ہو، لین دین اسلامی ہو، اخلاق اسلامی ہو، ہر چیز ہماری اسلامی ہو، اور دنیا سے جائیں تو اسلام پر عمل کرتے ہوئے جائیں، اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں پر طاری ہو جائے۔ اللہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے، کمزوری سے ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ واقعات کو سنتے ہیں، علم کی کمی، عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک ہر جگہ۔ بعض لوگ بولتے بھی ہیں مسلمان، بڑی تکلیف ہوتی ہے سن کر، بھائی ختم، اب ایک کے بعد ایک، اب نیکسٹ آپ لوگوں کی باری، ہمارا ہو گیا، آپ لوگوں کا، اس کے بعد ان کی باری ہے، اس کے بعد ان کی باری ہے، اس کے بعد ان کی باری ہے، اس کے بعد ان کی باری، ایسے مٹتا جائے گا، ختم کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھیے کرٹیسائز، شاید بولتے ہیں انگلش میں، کرٹیسائز کرنا یا کیا ہے جو ہے اسی نکتہ چینی کرتے رہنا، یہ نہیں کہ اصلاح کرو، اصلاح کرنے کی کوشش کرو، الٹا جو ہے کمزوروں کو اور کمزور کرنے کی کوشش کرتے، خود کمزور ہیں، دوسرے بھی کمزور ہیں ذرا، تو ان کو اور کمزور عقیدے والے بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اللہ ان کو نیک توفیق دے، اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کو پختہ کرے، قوی کرے، اور اسلام کو سمجھنے صحیح اور صحیح اسلام پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔